اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے بعد آپ نے ایک اپنی پروفیشنل لائف میں جانا ہے۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلے آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، جس پہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئرنگ کروں، وہ ہے انالیٹیکل تھنکنگ۔ اردو میں بات کریں تو تجزیاتی غور و فکر یا تنقیدی نقطۂ نظر، اس کو جو ہے انالیٹیکل تھنکنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب انالیٹیکل تھنکنگ کی آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جاب ہولڈر ہیں، کہیں پہ بھی اس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے اور ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ کس بلا کا نام ہے اور اس کا بار بار پوچھا کیوں جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ سمجھاؤں گی کہ آپ انالیٹیکل تھنکنگ کا مطلب کیا ہے، روزمرہ استعمال میں ہم انالیٹیکل ابیلٹیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور ان انالیٹیکل ابیلٹیز کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ انالیٹیکل تھنکنگ، آپ کو میں ایک بہت ہی ایزی ایگزامپل دوں گی کہ انالیٹیکل سکلز اور ابیلٹیز دراصل ہے کیا۔ آپ یہ دیکھیے، آپ گھر کا ایک بجٹ بناتے ہیں، جتنی آپ کی انکم آتی ہیں آپ اس حساب سے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہائی پرائرٹی چیزیں ہیں، ان میں انویسٹ کروں گا، یہ لو پرائرٹی چیزیں ہیں، ان پہ میں اس بار خرچہ نہیں کروں گا، اتنی میں سیونگ کروں گا، اتنے میرے ایکسپینسز ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کا آپ ایک جو ہے اپنا جو ہے نا لے آؤٹ پلان بناتے ہیں کہ اس مہینے میرے یہ ایکسپینسز ہوں گے، یہ میری سیونگز ہوں گی، یہ میری ہائی پرائرٹی کی چیزیں ہیں جس پہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہی کرنی ہے، اخراجات کرنے ہی کرنے ہیں، اور یہ میری لو پرائرٹی کی چیزیں ہیں جس پہ میں نے اگر میرے پاس پیسے نہ ہوئے تو میں خرچ نہیں کروں گا۔ اب اس پوری پریکٹس کے دوران یہ جو آپ نے ورکنگ کی ہے، دراصل آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی انالیٹیکل ابیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بجٹ کو پلان کیا ہے تاکہ آپ اپنے بجٹ سے میکسیمم فائدہ لے سکیں۔ یہ آپ نے اپنے بجٹ کا دراصل ایک تجزیہ کیا ہے اور آپ نے اس چیز کی کوشش کی ہے کہ جتنا میرا بجٹ ہے اس کو میں کس طریقے سے استعمال کروں کہ میں اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر لوں۔ یہی ایکچولی انالیٹیکل تھنکنگ ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں۔ ایک اور مثال دیکھیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے گاڑی خریدنی، آپ کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ سرچ کرتے ہیں، آپ گاڑیوں کے ریٹس لیتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑی آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں خریدوں گا، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کی یہ کتنا استعمال ہو چکی ہوئی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کا ان فیوچر مجھے کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، دوبارہ میں سیل کروں گا تو یہ اس پرائس پہ سیل ہو جائے گی جس پہ میں نے یہ خریدی ہے یا نہیں۔ اب یہ جتنی آپ ورکنگ کر رہے ہیں اور یہ آپ گاڑی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ آپ کا انالیٹیکل ابیلٹیز کا استعمال ہے جن کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لمیٹڈ بجٹ پہ یا میکسیمم بجٹ میں آپ ایک اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ یہی جو ہے آپ کا تجزیاتی غور و فکر ہے، یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی استعمال کر رہے ہیں، ہم ان ابیلٹیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب کوئی ہم سے انالیٹیکل ابیلٹیز کی یا تھنکنگ کی بات کرتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ انالیٹیکل ابیلٹیز کا استعمال ہم ڈیلی اپنی روٹین ایکٹیویٹیز میں کر رہے ہوتے ہیں اور انکانشیسلی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گاڈ گفٹڈ ہے اور آپ کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ جو آپ جتنا سارا ریسرچ ورک کریں یہ دراصل انالیٹیکل تھنکنگ کا ہی آپ یوٹیلائز کریں، آپ تجزیاتی غور و فکر کر رہے ہیں، آپ یہ اس چیز کا انالیسس کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی اچھی ہے، یہ نہیں اچھی، یہ آپ اس کا انالیسس نکال رہے ہیں، آپ اس کو انالائز کر رہے ہیں۔ یہی انالیٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو ہم تجزیاتی غور و فکر کہتے ہیں۔ پھر بعد اوقات یہ ہوتا ہے آپ گاڑیوں کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں پرونز اینڈ کونز کہ یہ گاڑی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس گاڑی کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، یہی بیسیکلی جو ہے یہ آپ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم انالیٹیکل تھنکنگ کا نام دیتے ہیں۔
इंग्लिश, अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिकल एबिलिटीज ये हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम कैसे ऐसा प्लान दे सकते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। कोई मसला आ गया है तो उस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उस मसले से हम कैसे इफेक्टिवली निकल सकते हैं जिसके हम नुकसान में ना जाएं। यही एनालिटिकल थिंकिंग। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि स्टूडेंट के बाद आपने एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है और बार बार एनालिटिकल थिंकिंग का आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी जिक्र होता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप इसका एनालिसिस निकालें कि हम इसमें कैसे बेहतरी लाएं। ये चीज अहम है कि हम अपनी जो है वो एनालिटिकल एबिलिटीज को जो है वो इनहांस करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब अमूमन हमारे साथ क्या होता है, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, होता ये था कि टीचर ये पढ़ा देती थी, इकबाल की शायरी पढ़ा दी। अब पेपर में सवाल आ गया है, इकबाल की शायरी का तज्जिया करें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो हम उधर हो जाते हैं परेशान कि ये क्या हो गया, ये तुमने पढ़ा ही नहीं है। हम उसमें इकबाल की शायरी लिख के आ जाते थे और होता क्या था, हमारे नंबर आते थे कम, क्योंकि एग्जामिनर ने तो ये पूछा ही नहीं। वो तो ये कह रहा है कि भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, इसके अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज करते हुए ये बताएं कि इकबाल की शायरी दरअसल थी क्या। वो आपसे पूछता ये आप बता कुछ आते। तो इसलिए ये चीज बहुत अहम है कि आप अपने एनालिटिकल स्किल्स को इनहांस करें। अब आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने सिर्फ 2 काम करने, सिर्फ 2 काम करना। क्या, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं आपने उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको रट्टा नहीं मारना। अब देखिए ये होता है कि हम रट्टा मार के एग्जाम तो पास कर लेते हैं, नंबर भी फुल ले लेते हैं, 100/100 नंबर हम गेन कर रहे हैं। आजकल के जो स्टूडेंट है वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि आपने उसका एनालिसिस नहीं किया होता, आपसे इंटरव्यू में जब ये बातें पूछी जाती हैं तो आप वहां पे फेल होना शुरू हो जाते हैं, या एग्जाम में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एनालाइज करें, अपना व्यू पॉइंट दें, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ ये 2 काम करने हैं कि आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है आपने उसकी इन डेप्थ स्टडी करनी है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये है क्या, ये क्यों है, सवाल करने, ये क्यों है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इन फ्यूचर इसके क्या बेनिफिट होंगे। अगर आपको वो टॉपिक पढ़ते हुए इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आपने दूसरा काम ये करना है कि उसको फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी। आपने उसके लिए बुक्स पढ़नी है। बुक पढ़ना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, लोग बुक रीडिंग से पढ़ना दूर हो चुके हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सर्च इंजन में उससे रिलेटेड कोई 1 या 2 आर्टिकल पढ़ लें। ये पॉसिबल नहीं है कि आजकल देखें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज जो है वो इंटरनेट के ऊपर। मजीद आप देखें, जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आप जो है मार्केट हर्ट करते हैं, लेकिन बात औकात ये होता है कि आपको चीज समझ नहीं आ रही होती तो आप गाड़ी बेचने वाले या खरीदने वाले एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि मुझे इस स्पेसिफिकेशंस की गाड़ी इतने बजट में दरकार है, तो आप उनसे हेल्प लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपने इधर इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इन टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही तो आप अपने टीचर्स के पास जाएं, उनसे सवाल करें, अपने क्लास फेलो से सवाल करें, ताकि आपका विजन ब्रॉड हो और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो स्ट्रांग हो। आपका तज्जियाती और नजरियाती जो गौर फिक्र है उसको मजबूत होना चाहिए। आपके अंदर ये चीजें मेच्योरिटी लेकर आएंगी, मेंटल मेच्योरिटी आएगी आपसे इस तरह पढ़ने से, इस तरह स्टडी करने। जब आप ये 1 या 2 टॉपिक इस तरीके से इन डेप्थ स्टडी कर लेंगे तो आप जितने टॉपिक पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। तो आप ना सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेंगे बल्कि इन फ्यूचर जब आपने जॉब हंट करनी है, जब आपको जॉब मिल जानी है और आपने इनको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, अब आप स्टूडेंट लाइफ से आगे हैं बाहर,
اب آپ کو مل گئی ہے جاب، یا آپ نے کوئی اپنا بزنس کھول لیا ہے، یا آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی اچھی جاب پوسٹ کے اوپر لگ گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو وہ ایسے کچھ پروجیکٹس دیں گے جس میں وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اپنے محدود ریسورسز میں اپنے سب آرڈینیٹس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو ایسے پلانس یا پروجیکٹس ڈیزائن کر کے دیں جن کی امپلیمنٹیشن سے کمپنی کو فائدہ ہو. اب دیکھیں یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ صرف آپ کی کمپنی کو فائدہ ہو، لیکن جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں جو آپ کے نیچے آ رہے ہیں، آپ نے ان کے فائدے کو بھی بیچ میں شامل ضرور کرنا ہے. پھر ہی آپ ایک افیکٹو لے آؤٹ پلان بنا سکتے ہیں. اب آپ نے انالیٹیکل تھنکنگ اور تجزیاتی غور و فکر آپ نے اس میں کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروجیکٹ اصل میں ہے کیا، یہ کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس میں ہمیں کس طرح سے میکسیمم بینیفٹ اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی دے سکتا ہوں اور اپنی کمپنی کو بھی دے سکتا ہوں. یہاں پہ آپ کی ساری پہ جو انالیٹیکل تھنکنگ استعمال ہوگی اور آپ نے اپنی تمام یہ انفارمیشن جتنی آپ نے پڑھی ہے، جتنے آپ کے ایکسپیرینسز، اگر آپ کا جاب ایکسپیرینس بھی ہو گیا 7-8 سال کا، آپ نے یہ استعمال کر کے آپ نے ایک بہت ہی ایک اچھا افیکٹو لے آؤٹ پلان بنا کے اپنے جو ہے وہ باس کو دینا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ انالیٹیکل تھنکنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ جاب انٹرویوز میں بھی جاتے ہیں تو وہ آپ سے چھوٹے چھوٹے ایسے سوالات کرتے ہیں، آپ کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کی سوچ کیا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، یہ کس طریقے سے پرابلم کو آگے ہینڈل کرے گا. آپ کے جاب انٹرویو میں آپ کا ایکڈیمک کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ 20 to 30% ہوتا ہے. 30% آپ سے وہ اس قسم کے کوشچنس کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ جج کر سکیں، یہ جان سکیں کہ اس بندے کا مینٹل لیول کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول جو ہم بات کرتے ہیں، آئی کیو لیول کتنا اسٹرانگ ہے. آئی کیو لیول آپ کا بنتا ہے جب آپ جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ ہر چیز کے پلس پوائنٹ بھی دیکھتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے جو ہے ان فیوچر بینیفٹس کیا ہوں گے، آپ اس کو کیسے امپروو کرتے ہیں. جب اس طریقے سے آپ چیزوں کے اوپر ریسرچ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا آئی کیو لیول بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ 1 دن 2 دن 3 دن کی بات نہیں ہے کہ آپ ایسے سیکھیں، یہ ایک کنٹینیوس لرننگ ہے. میں نے آپ کو بتایا اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ایون 50-60 تک ہم سیکھیاں بھی کرتے ہیں. اس پروسیس میں ان غلطیوں سے بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو مثالیں دی جیسے کہ میں نے کہا آپ گاڑی خریدتے ہیں یا اپنا بجٹ بناتے ہیں، یہ سارا میرا ایک پرسنل پرسپیکٹو ہے. سب سے اہم بات جو میں آپ سے انلائن کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اپنی تجزیاتی غور و فکر یا انالیٹیکل تھنکنگ کو کیسے استعمال کریں. آپ دیکھیں اپنی انہی ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو جج کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ انالیٹیکل تھنکنگ سے آپ لوگوں کو جج کریں. ہم دیکھتے ہیں، آپ اس کا ایک پوری ہسٹری نکالتے ہیں نا. جب بھی آپ کے پاس بندہ آتا ہے کہ بندہ کیا ہے، یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کا کیا جو ہے، یہ اس کا کلچر کیسا ہے، یہ کیسے ملتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا، یہ ساری جو آپ چیزیں اس کے بارے میں سوچ ہوتے ہیں، دراصل آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ ہی ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھایا ہے کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے میرے ملنے والوں میں جب بھی یہ بات ہوتی ہے انالیٹیکل تھنکنگ کی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس بلاک کا نام آ گیا ہے، ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. حالانکہ یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے، آپ ڈیلی یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جب یہ آپ سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ اینالائز کریں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ غور و فکر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا. ایک حدیث شریف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کہ ایک عالم کا 1 منٹ کا غور و فکر ایک زاہد کی ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ انالیٹیکل تھنکنگ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جب آپ کوئی لے آؤٹ پلان بناتے ہیں جس میں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے سب آرڈینیٹس کا فائدہ ہو، میری کمپنی کا فائدہ ہو، میرے جو ملازم ہیں
وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں، چاہے وہ اکنامیکل ہو یا اس کو کچھ انسینٹیوز مل جائیں یا اس کو کچھ چھٹیاں مل جائیں۔ اس طرح کے جب آپ کام کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جب لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا آپ پبلک سروس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں ہمارے لیے کتنی اہم ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے جس طریقے سے آپ کو انالیٹیکل تھنکنگ کا کانسیپٹ سمجھایا ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہو۔